آئے ہوئے کیونکہ بہت مشکل کام ہے، لیکن بغیر پریشر میں آئے ہوئے آپ اپنی بات آڈینس تک صحیح اور حق کی جو آواز ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ جو خدمات آنے کیا ہے صحافت کے لیے سوائے بند ہونے کی، تو خیر جہاں تک یہ بات ہے سچویشن کی جو موجودہ صورتحال ہے کوئی نئی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ وسعت آتی چلی گئی ہے، کیونکہ اگر یہ پریشر دباؤ کی بات کریں تو بہت پہلے سے موجود تھا۔ یہاں مظہر عباس صاحب موجود ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ان کی ہماری بہت ساری باتیں ہم سن بھی چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، تو یہ پریشر تو پہلے دن سے موجود ہے۔ ہاں اب اس کی شکل بہت زیادہ بدلتی چلی گئی ہے، اور جب الیکٹرانک میڈیا آیا 2000 کے بعد پاکستان میں، تو ابتدائی عرصہ ہم دیکھیں تو ہمیں پھر یہ نظر آتا ہے کہ اس میں صحافت کسی حد تک آزاد تھی، یعنی لوگ بہت سارے ان موضوعات سے بات کرنے کے تھے جن پر اب بالکل بات نہیں ہوتی، یا کہ اس کے لیے متبادل پلیٹ فارم سوشل میڈیا کی صورت میں آ گئے۔ یعنی اگر آپ بات کریں کہ کون سے ایسے موضوعات میں پہلے پھر بات ہو جاتی تھی اب نہیں تھی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دائرہ کتنا سے بڑھ چکا ہے۔ جب 2003 4 5 میں پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوا، اور یہ الگ بات ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اس کا کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ مظہر عباس صاحب بتاتے ہیں کہ دراصل کارگل کی جنگ جب ہوئی تو اس کے بعد پاکستان سے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اور انڈیا سے بہت سارے چینلز ہوتے تھے جو اپنی گورنمنٹ کا نیریٹو بلڈ کرتے تھے، پھیلاتے تھے۔ اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پر بھی وہ آزادی دے دی جائے جس کے ہم بہت عرصے سے متمنی ہیں۔ تو خیر اس زمانے میں جن موضوعات پہ بات ہوتی تھی، بلوچستان کے ایشو پہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ٹاک شوز ہوتے تھے، اس کی جو بہرحال کچھ نہ کچھ خبریں تھیں وہ آ جاتی تھیں۔ یعنی سردار اکبر بھٹی والا جو معاملہ تھا اس پر بہت زیادہ بات ہوئی، اور اینکرز نے وہاں جا کر باقاعدہ پروگرامز کیے، ان کے ساتھ بھی کیے، وہاں رپورٹنگ کی۔ دوسرا ایک ایشو اس زمانے میں جو بہت زیادہ نمایاں ہوا وہ لاپتہ افراد کا معاملہ تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ سپریم کورٹ خار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، وہ اس کی ہیئرنگ کرتے تھے، اور وہ ساری رپورٹنگ جو ہے چینلز پہ ہوتی تھی، ٹاک شوز پہ اس پہ بات ہوتی تھی، اور اس وقت آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ جو تھی جو لاپتہ افراد کے حوالے سے بہت زیادہ متحرک تھیں، وہ بھی ٹاک شوز کا حصہ بنتی تھی۔ اچھا اسی طرح اس کا ایک تیسرا پہلو یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب کی آمدیت تھی، دیکھ لو بغیر پیمنٹ کے بہت زیادہ بات ہوتی تھی، اور مطلع تحریک تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ ایک اور کریں کہ وہ سارے جو موضوعات ہیں وہ اب آپ کی میڈیا سے بالکل غائب ہو چکے ہیں، اور وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ تو پھر نظر آ جاتے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا بہت حصہ تو آپ کہیں مل جاتا ہے، کوئی لاپتہ افراد کی بات ہوتی ہے۔ یعنی اس حالیہ عرصے میں دو بڑی تحریکیں آپ کے یہاں ہوئی، بلوچستان سے ایک پہلے سے وہ موجود سہارن بلوچ کو لے کر اس سے پہلے ماما عبدالقدیر منظور پشتین۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ سارا انٹرویوز آپ نے کتنے مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھے؟ اچھا ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس کو دباؤ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جب کور نہیں کرتا تو متبادل کے طور پہ لوگ بی بی سی، وائس آف امریکہ، ڈوائچے ویلے کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ خبریں لوگوں کو وہاں سے ملتی ہیں، اور ان کی جو بھی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے لوگ اس کو پھر تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سارا میڈیا چینج ہوا اس کا ٹوٹل کام صرف اتنا رہ گیا کہ کسی کو بھی سیاسی جو لوگ ہیں ان کو وکٹم بنا کر میڈیا ٹرائل کیا جائے اور اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے۔ 2012-13 کے بعد اس میں تیزی آئی، اور پھر اب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے میڈیا ایک طرف تھا اور دوسری طرف ہو گیا۔ ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے ایک پاپولر نیریٹو اختیار کیا، یعنی ہم اگر کھلی بات کریں کہ عمران خان کے چاہنے والے بہت زیادہ لوگ تھے، ان کی طرف جو لوگ ہیں ان کو فالوورز بھی ملے، ان کے ویوز بھی آئے، اور وہ چینلز بھی بہت زیادہ دیکھے گئے، اور جو ان کے مقابل لوگ تھے انہوں کو وہ والی جو ویورشپ ہے وہ ہمیں آج کل نہیں دیکھنے کو ملتی، یعنی اس میں کمی آئی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو چینلز ہیں انہوں نے کیا کیا، جیسے ایک کیس ہے ڈاکٹر عاصم کراچی سے، ان کو گرفتار کیا گیا، تو 400 یا 800 ارب روپے کا الزام لگا تھا، اور بتایا گیا کہ اتنی انہوں نے کرپشن کی ہے کہ ہاسپٹل میں دہشت گرد رکے ہوئے تھے، اور یہ سارا نیریٹو بلڈ ہوا، ان سب لوگوں کے خلاف نیب کے وہ معاملات چلے، ٹاک شروع ہو گئے، فالودے والے سے پیسے نکل گئے،
اینڈ آف دا ڈے صرف اتنا بتا دیں کہ ان سارے لوگوں پہ جو چینلز کے ذریعے جن پہ الزامات لگائے گئے کتنوں پہ وہ الزامات ثابت ہوئے, کتنے سے ریکوری ہوئی. تو آپ دیکھتے ہیں کسی سے کچھ نہیں نکلا, اور وہ نیریٹو اور چینلز کے جو بیانیہ ہیں وہ بالکل بدل کے دوسری طرف چلا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال ایسی تبدیل ہوئی. اور آخری بات کہ صحافی کیا کرے, تو جو ایک چینل پہ کام کرتا ہے اس چینل کا مالک ہے, اس نے اللہ واسطے کے لیے چینل نہیں کھولا, نہ کوئی سماج کو سدھارنے کے لیے اس نے اب تک یہ کام کیا ہے. اصل مقصد اپنے سرمایہ میں اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاور کوریڈورز ہیں اس کے اندر اپنی طاقت کا اظہار اور اس کی شمولیت ہے. تو یہ اس کا ایک پہلو ہے. اس کے لیے بہت سارے لوگ اینکرز بھی رکھ لیتے ہیں, رپورٹر بھی بھرتی کر لیتے ہیں, کاروبار کا بھی اپنا تحفظ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کتنی صحافت کر سکتے ہیں. تو جو آپ کو موقع ملتا ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک صحافی کے پاس بارہ کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی بات بہت اچھے انداز میں پہنچا سکتا ہے. ڈھونڈے انداز میں بات کر کے بجائے اس کے کہ آپ کی خبر بھی اٹھے, آپ بھی اٹھے, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنے اچھے انداز میں آپ اپنا کوئی میسج کنوے کر سکتے ہیں کر لیں. اور آخری بات فیکٹ چیکنگ, وہ نہ ہونے کی وجہ سے, تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے سارے معاملات کرتے ہیں. اگر آپ کی خبر کی تحقیق ہوگی اور چینل اگر تھوڑا سا توقف کرے, صبر کرے, تو آپ نہ صرف کو خبر اچھے سے دے سکتے ہیں بلکہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا, آپ کی خبر باؤنس نہیں ہوگی اور آپ کی ساکھ قیمت پیچھے نہیں جائے گی. لوگ پھر آپ کی بات پہ اعتماد کریں گے. کم از کم یہ بولیں گے کہ اس چینل کا یہ صحافی اگر کوئی بات کرتا ہے تو چینل کی پالیسی کوئی بھی ہو, اس کی یہ بات ٹھیک ہوتی ہے. آپ کو اپنی ساکھ خود بنانی ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس چینل کی پالیسی میں بالکل مکمل طور پہ بہتے چلے جائیں گے, یا آپ اپنی اخلاقیات کے کچھ بیریئرز لگا دیں گے, اس سے روکتے تاکہ فلٹر کرتے کراتے آپ اپنا بیان یا اپنی درست خبر آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ فیض صاحب ڈیٹیل کا ریکارڈ دینے کے لیے. اس طرح میں آپ کی بولڈ بریو آپ کا ایک اسٹائل ہے, جس طریقے سے آپ بات کرتی ہیں, پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں. پاکستان میں جہاں پر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں, جہاں پہ عورتوں کے لیے ویسے ہی بہت سارے مسائل ہیں, پھر ایک ایسے شعبے سے وابستہ ہونا جہاں پہ خطرات ہر طرف آپ کے آس پاس ہر طرف چاروں طرف خطرات ہیں, اس شعبے سے وابستہ ہو کے ایک پروگرام کنڈکٹ کرنا اور ایک سچ اور حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا ہے خاتون ہونے کے حوالے سے کتنا زیادہ مشکل ہے. اور جیسے فیض صاحب نے بات کی کہ محرم فروش کا جب یہ سب پورا واقعہ چلا تھا تو بینگ اے وومن, ابھی کل ہی وومنس ڈے گزرا ہے, تو ہم سب عورتوں کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں, عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی ایک بیٹی سڑک پر نکلی تھی اور اس کو لوگ سپورٹ نہیں کر رہے تھے, مین اسٹریم میڈیا اس طریقے سے دکھا نہیں رہا تھا. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ بینگ اے فیمیل نیوز اینکر یا بینگ اے فیمیل جرنلسٹ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک فیمیل جرنلسٹ کے لیے ان تمام چیلنجز کو عبور کرنا, کیونکہ ویسے ہی ہمارے جو ہے نا معاشرے میں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں فیمیلس کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. تو بینگ اے فیمیل جرنلسٹ پاکستان جیسی جگہ پہ رہتے ہوئے جہاں پر آپ کے ادارے کوئی اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی, تو آپ کیسے میک شیور کریں گی اور کیسے یہاں پہ بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو بتائیں گی جو جرنلسٹ بننا چاہتی ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آگے کیسے اپنے آپ کو اپنا لوگوں میں لا سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. موجودہ ان کی موجودگی میں بہت سارے لفظ کہتے ہوئے احتیاط رکھنی پڑے گی, لیکن جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے ظاہر اتنا بڑا میرا کیریئر تو نہیں ہے, لیکن جو کام کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں کئی پہلو ہیں. پہلا تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ہم کس طرح سے ٹی وی چینلس پر بیٹھ کر پروگرامس کو کنڈکٹ کرتے ہیں ان سارے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے, جس میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ جیسے بھی بات کی فیصلہ نے کہ یا تو خبر بعد میں اٹھے گی ہم پہلے اٹھ جائیں گے, اور وہ اٹھنے اٹھانے والے جو معاملات ہیں وہ خیر اس کا ایک ہمیشہ ایلیمنٹ ذہن میں ہوتا ہے. لیکن میں نے اس زمانے میں پاکستان کے پرائیویٹ ٹی وی چینلس پہ کام کیا جس زمانے میں لوگوں کو پرائیویٹ ٹی وی کا مطلب ہی شاید اس انداز سے نہیں پتا تھا. سن 2000 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے پرائیویٹ ٹی وی کا آغاز ہوا اور میں اس وقت سے پرائیویٹ ٹی وی چینلس کے لیے روڈ شوز کرتی تھی. پھر اس زمانے میں ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ٹیبو کے نام سے, وہ پھر نیوز ون میں بھی کیری آن ہوا. وہ ٹیبو یہی تھا کہ معاشرے میں جن چیزوں پر ہم بات نہیں کر سکتے یا جن کے بارے میں سوچنے پر بھی کتھن ہے ہم وہاں ان ٹاپکس پر بات کرتے تھے. لیکن ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے جب آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھتے ہیں
آپ چیزوں کو دیکھ کر حالات اور واقعات کو سمجھ کر وہ فلٹر اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں. مجھے کہنے دیجیے میں فریاد بیوی سے بات کر رہی تھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ چیزوں پر, تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میں ڈرتی ہوں آج کے حالات میں کہ میں کیا کہوں اور میں کیا نہ کہوں, میں کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں, کیونکہ جو میں لکھنا چاہتی ہوں وہ میں لکھ نہیں سکتی, جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ میں کہہ نہیں سکتی, کیونکہ آج کے حالات کی بات بالکل درست ہے. میں نے پچھلے 30 سال کا اگر احاطہ کرے پاکستان کی صحافت کا تو ہم بہت آزاد تھے. ہم جو کہنا چاہتے تھے کہتے تھے, ہم جو لکھنا چاہتے تھے لکھتے تھے, ہم جو بتانا چاہتے تھے. یعنی ٹیبو پروگرام مجھے جب میں ریکال کرتی ہوں, میں نے ایسے ایسے موضوعات پر بات کی ہے جو شاید میں آج اگر کہوں یہاں پہ اس کے لیے لفظ بھی نکالوں تو آپ کہیں گے تراش میں تو بہت بولڈ خاتون ہے کہ کس قسم کے الفاظ استعمال کریے, لیکن میں نے وہ پروگرامس کیے. آج ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. آج یہ سارا بیڑا جو ہے وہ سوشل میڈیا نے اٹھایا ہے. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بہت سارے لوگ بہت سارے تجزیے کرتے ہیں, لیکن میری اپنی ایک چھوٹی سی رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے, کہ جو سوشل میڈیا شجرے میں بہار کی طرح اس وقت کام کر رہا ہے اس سے ہمیں فائدہ شاید 10% ہے اور نقصان 90% ہے. ایز اے خاتون, ایز اے عورت, یہ میری مجبوری نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کروں ٹیلی ویژن پر, یا کس طرح کے الفاظ ادا کروں, کون سا میرا ایک اسپیسیفک سانچہ ہے جس میں مجھے بیٹھ کر بات کرنی ہے. ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جرنلسٹ ہوتا ہے, وہ عورت ہو یا مرد ہو, جرنلسٹ ہوتا ہے. اس کی اپنی ایک سوچ ہوتا ہے جو اس کو جرنلزم کی طرف لے کر آتی ہے. آپ سبھی اسی سوچ کے توسط سے یہاں بیٹھے ہو. کوئی خطرہ جب ہوتا ہے جب آپ اس کی شدت کو نہیں سمجھ پاتے. خطرہ جب تک آپ اس کو یا تو آپ کو یا آپ کے ارد گرد یا آپ کے حالات اور واقعات پر اثر انداز ہو سکتا ہے, اور وہیں سے پھر آپ کے راستہ طے کرتے ہیں. اور یہی وہ تھن لائن ہے جو صحافت کی اہم ترین, میں میری رائے میں یہ اہم ترین جگہ ہے جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. ایز اے خاتون آپ نے کہا بلوچستان کے ایشوز پہ, میں آپ کو کراچی میں بے تحاشا یہ 12 مئی سے لے کر آپ واقعات کو گننا شروع, جب دیدی کی شہادت ہوئی ہے فیکٹریز میں, میں فاطمہ سریا بجے صاحبہ مجھے یاد آتی ہے جب زلزلہ آیا تھا, وہ کہتی تھی, میں نے ان کو ٹیلی ویژن پر یہ کہتے سنا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دو, پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے کھولو. یہ جو بچیاں گلگت بلتستان اور ساری کشمیر کے اندر ان کے ساتھ, I'm sorry I'm using this word because it's a reality, اس زلزلے میں بھی اتنے شفاف لوگ تھے کہ ان بچیوں کا ریپ کر رہے تھے اور ان بچیوں کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا. مجھے یاد ہے میں نے اس زمانے میں بھی پروگرام کیا تھا اور میں نے یہی الفاظ ادا کیے تھے کہ کوئی شک کریں آپ کہ اس وقت ملک کو کن حالات میں گزر رہا ہے, یعنی زلزلے سے جوجیں کہ آپ کی شفافیت سے جوجیں ہم. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم اپنی بات کہنے کے باعثیت عورت کہیں کوئی پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں تو فضا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں روکا نہیں جاتا ہے, ہم کو ڈر بھی جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے اماں بابا ہسبینڈ بچہ اور باقی سارے لوگ ہیں, کیا باقی سوسائٹی کے لوگ ہیں, آپ کے فرینڈس بھی آپ کو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا کہ یار یہ بات مت کہنا, ہمارے ساتھ کچھ ہو ہی نہ جائے. تو ایک تو خاتون ہونے کی ایسے سے کہیں تھوڑا بہت ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے اور پھر وہ ڈر ہم پر مزید حاوی ہو جاتا ہے. جب آپ جرنلسٹ بنے نا تو ڈر کو بہت پیچھے چھوڑیں. اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر اس فیلڈ میں ہونے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. میں بھی فریاد سے بات کی تھی تو فریاد نے مجھے کہا کہ ڈرنا نہیں. مالیہ کی مثال دے رہی تھی کہ وہ بڑی دبنگ ہے اور وہ جو چاہتی ہیں لکھ دیتی ہیں, کہہ دیتی ہیں, لیکن ہمیں کچھ جو چاہتے ہیں وہ لکھنا نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہ لکھنا ہے, جو حالات ہیں اس کو بھانپ کر اس کو سمجھ کر لکھنا ہے. سوشل میڈیا سے میں اتنی انفلوئنس نہیں ہوں, نہ میں سوشل میڈیا کی خبروں کو ٹو کرتی ہوں بہت, ہاں میں دیکھتی سنوں, لیکن آج بھی میری نظر میں وہ خبر اہمیت کے حامل ہے جو اخبار میں چھپی ہے یا جس پر ٹیلی ویژن میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں بیٹھنے والے لوگ بہت تحقیق اور کم از کم اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ تو بات کہہ رہے ہیں. ہم پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ منظر صاحب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے تو اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا, لیکن میں کسی سوشل میڈیا کے بچے کی ویڈیو جس میں وہ سوری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہہ رہا ہے یا دیگر حالات میں کچھ بات کر رہا ہے, اس کو کیسے اس کو جسٹیفائی کریں اس کی بات کو, یہ وہ خود کیسے جسٹیفائی کرے گا. سو ایک عورت ہونے کی ایسے سے فضا ڈر اور خوف نہیں رہا مجھ میں کبھی نہیں, لیکن آج میں یہ بات کھول کر آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ میں آج خوفزدہ ہوں. اور
یہ خوف مجھ میں شاید 20 سال پہلے نہیں تھا جب میں آئی تھی، اور میں بہت بولڈ پروگرامس کرتی تھی اور ایسے سوال کرتی تھی کہ مجھے بعد میں سی ای اوز اور بلا کے کہتے تھے کہ سناش بھی ذرا اینکر کو مہمان پہ ہاتھ رکھ کر رکھے گا، اگلی دفعہ وہ آئے گا نہیں. لیکن اب میں کہتی ہوں کہ نہیں مسکرا کے سوال کر لیتی کیونکہ اگلی دفعہ میں نہیں آؤں گی اگر میں نے کچھ کر دیا تو. سو معاملات بہت خراب ہوئے ہیں، لیکن تطہیر کا عمل ہے. وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے. آج جرنلسٹ اگر اپنی اس جس پہ ہم کہتے ہیں فریڈم کے لیے پریشان ہے تو ہم نے وہ فریڈم انجوائے بھی کیا ہے، اور آئی ایم ڈیڈلی شیور کہ آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کو انجوائے کریں گے. تو خواتین کے لیے ایک بہت اچھا روم تو ہے، لیکن ایز اے سیٹ کہ تھوڑی سی حالات کو سمجھ کے اس فیلڈ میں آئے ہیں، کیونکہ یہ صرف میک اپ کر کے خوبصورت نظر آنا، ٹی وی پر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا شو کرنے کی بات نہیں ہے. It's all about your brain and the creativity which is inside you, and how you people are portrayed on, you know, the on screen and other way as well in the social sector. So I think this is like بات اپنے یہاں پر ٹاپک ہے میڈیا ان باؤنڈ. ٹھیک ہے، تو میڈیا ان باؤنڈ ہونے میں جو ہے نا ابھی مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹائم لگنا ہے. میں نہیں دیکھ رہی کہ بہت جلد کوئی اچھے حالات آنے والے ہیں، کیونکہ جس طرح کی روزانہ کی بنیاد پر انسٹرکشنز میں نیوز روم میں آ رہی ہوتی ہیں، فلانی خبر آ گئی ہے، فلانی خبر 5:30 پہ ایگزیکٹ چلانا، فلانی خبر نہیں چلانا، ایک دفعہ ہیڈ لائن چلا لو بس، خبر اس کے بعد نہیں چلے گی. یہ جملہ نکال دو، یہ لفظ نکال دو، یہ لفظ نہیں چلے گا، یہ شکل نہیں چلے گی بس. اب لائف بلاول کل کی بات ہے، بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ ساتھ ایک ساتھ گفتگو کر رہی تھی جب وہ صدر کا ووٹ مانگنے کے لیے گئے تھے بلاول صاحب کے پاس. چاروں کی پالیسی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج کل کیا چل رہی ہے. وہ کہا گیا کہ جی بلاول کو بھرپور طریقے سے دکھایا، پورا دکھایا. بلاول کو جی بگ باس لائے، بھرپور طریقے سے ویڈیو شروع نہیں کری. بس ٹھیک ہے تھوڑا سا، لیکن چونکہ باقی چینلز پورا دکھا رہے تھے تو آپ کی بھی مجبوری ہے دکھانا. آپ کچھ اور نہیں دکھا سکتے، سب کو دکھانا ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھی ہوئی ہے، وہ بات کر رہی ہے، اس کو دکھانا ہے. نہیں ٹھیک ہے. یہ ہماری پرابلمز آتی ہیں جن کو ہمیں کبھی ہنس کے، کبھی غصے میں، کبھی فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے کوپ اپ کرنا پڑتا ہے نیوز روم میں بیٹھ کے رہے. اور نیوز روم میں ایک بڑا اسٹریسفل سا ماحول بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. خبریں پورے پاکستان سے آ رہی ہوتی ہیں، ان کو فلٹر کرنا ہوتا ہے، اس میں سے اصل خبر بھی نکالنی ہوتی ہے، وہ بھی ہمارا کام ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رپورٹرز، آج کل سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے، اور جہاں سوشل میڈیا نے بہت گند پھیلائی ہے وہاں ہمارے پروفیشن نے بھی یہ پھیلائی ہے کہ آج کل رپورٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ واٹس ایپ رپورٹنگ پر شفٹ ہو گئے ہیں. وہ جو فارورڈیڈ خبریں آتی ہیں، ٹکرز بنے جاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ARY کے گروپ میں رپورٹر نے ٹکر ڈالا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ جیو نیوز کو خبر موصول ہو گئی، سما نیوز کو خبر موصول ہو گئی، وہ تک ایڈٹ ہو کر نہیں آ رہا ہوتا. ایسے کبھی خبریں آتی ہیں تو اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر 10 جملے لکھے ہوئے نا خبر کے تو سب سے آخری آدمی اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ چٹکارا ڈال دو اس کے اندر نا، یہ کہا جاتا ہے اس خبر میں چٹکارا ڈال دو. آپ کا کام چٹکارا ڈالنا تو نہیں ہے نا، آپ کا کام خبر بنا کے پریزنٹ کرنا ہے خبر کی طرح. تو ہم کو جب چٹکارا ڈالنے کا کہا جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کے اندر، کیونکہ ہم تو ہے چٹکارا ڈالنے میں ماہر، اور ہم باتوں کو لگی لکھتی لگانے کی بالکل جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. تو خبر میں بھی بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ جی بالکل بھی ایتھکس کا خیال نہ رکھا جائے اور چلا دو، کیونکہ اس بات کی آزادی مل گئی کہ یہ خبر چلانی ہے تو اب چلا دو، کیونکہ اگلی خبر کی پتہ نہیں ہے کہ وہ چلانے ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن آپ سیکھتے ہیں وقت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے سینئرس کے ساتھ. تو ہم نے یہی سیکھا ہے کہ کتنا ہی پریشر آئے، کتنا ہی دباؤ کیوں نہ آئے، اور اپنے آپ کو خبر کی کریڈیبلٹی برقرار رکھنی چاہیے. اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سوچ سمجھ کے بالکل درست خبر آن کریں. میڈیا نے ان تمام خبروں کا شٹ ڈاؤن کیا، پر ان کے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تھے وہ 22 سال کی لڑکیاں، وہ 21 سال کے لڑکے وہ ہیرو بن گئے. اور جس طریقے سے انہوں نے خبر پہنچائی ہے
जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, अगर गज़ा के बारे में, इस वक्त फ़लस्तीन के बारे में कोई बात कर रहा है तो मैं समझती हूँ वो सहाफ़ी, वो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब उस वाक़ये की मज़म्मत भी कर रही है और उसके बारे में बात भी करेंगे। क्योंकि अगर वो उस तरीके से खबर नहीं पहुँचाते और उस तरीके से लम्हा ब लम्हा बाखबर नहीं रखते तो शायद जैसे पहले शैडो कर दिया जाता था, आज भी हमें नहीं पता चलता कि कितना ब्रूटल वहाँ पे सिस्टम हो चुका है। सो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, क्या वो इतना खुल के काम कर सकते हैं जिस तरीके से हमने इंटरनेशनल मीडिया में भी देखा है कि मेन स्ट्रीम चैनल्स की तो चलें ठीक है कुछ पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन बहैसियत इंडिपेंडेंट सहाफ़ी आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप लोग कितना सच लोगों तक बता सकते हैं और कितना सच लोगों तक जाना चाहते हैं? ओके, सो मैं इंडिपेंडेंट सहाफ़ी से आपका क्या मतलब? फ्रीलांसर? Okay, so I'm not a freelancer. I work with the Dawn newspaper. I'm the reporter staff. I know. So मैं आपको भी बता रही हूँ कि of course वो तो जब इंडिपेंडेंट सहाफ़ी तो फिर सोशल मीडिया ही हो गया ना, उसके लिए तो वही एक रूट है। सोशल मीडिया उसके लिए रूट है इंडिपेंडेंट सहाफ़ी के लिए, या फिर वो अपनी कोई भेजे कहीं पे और कोई जो ऑन एयर कर दे, उसके लिए तो वही रास्ता है, सोशल मीडिया। और अगर आप मैं डॉन को भी एक इंडिपेंडेंट मीडिया इस तरह से कहूँगी बिकॉज हम लोगों को खुली आज़ादी है, हम लोग जो नहीं आते थे। आपने देखा होगा बहुत सारी खबरें जो आप लोग कहते हैं कि नहीं चल सकी, रुक गई, ये वो। एक हमारी ही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बैरियर टाउन एक्सपोज कर दिया, किसी न्यूज़पेपर ने नहीं किया, किसी चैनल ने नहीं किया, हम लोगों ने किया तो फिर दूसरों को ख्याल आया कि अरे हाँ चलो बहरिया टाउन के बारे में भी होना चाहिए कि वहाँ क्या क्या हो गया, बोट ख़त्म हो गए, किस तरह से उनको से ख़रीदे गए औने पौनों पे, किस तरह वहाँ पे वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हो रही है, किस तरह वहाँ पे क्या क्या कुछ हो रहा है। तो वो सब कुछ जो है वो डॉन ने किया, और वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट तो नहीं थी, वो डॉन की ही रिपोर्टर बल्कि असिस्टेंट एडिटर नसीहा सैयद थी। तो अखबार जो है ना उसको थोड़ा सा प्रिंट मीडिया जो है अभी भी चैनल्स की तरह इतना प्रेशर में नहीं आया, इतना दबाव में नहीं आया, और आपका एक एडिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो अल्लाह का शुक्र है अभी तक डॉन के एडिटर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, वो किसी प्रेशर में नहीं आते। और कई दफ़ा लाइक मैं मेरा जो दिल चाहे मैं बिल्कुल सही, अच्छा उनको ये भी अपने रिपोर्टर्स पर पूरा भरोसा है, जैसे ये भी कह रही थी ख्याल के मैं बिल्कुल अपने रिपोर्टर पर तो मुझे भरोसा होगा, ऊपर से फ़ोन आ जाएगा, डॉन में ऊपर से फ़ोन आएगा तो वो फ़ोन रख दिया जाएगा कि जस्ट लेट इट बी, आप रहने दें, हम अपना काम खुद देख लेंगे, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे एडिटर करते हैं। मैं कुछ अर्सा पहले मैं बिल्कुल डिफेंस के अंदर जहाँ ये खड़े हुए हैं, जगह जगह खुदाइयाँ हुई हुई हैं, तो मैं जाके देखा, लोगों के प्रॉब्लम सुने, सब कुछ किया, फिर हमें एक बैलेंस करना होता है क्योंकि जिनकी वजह से मैं उनसे भी तो बात करूँ। तो जब मैंने DHA से बात की तो वो साहब मुझे कहते हैं कि आप और आपके एडिटर कभी आए हमारे साथ, आके बैठे, फिर खुल के बात होगी। तो हम कहा यार तुम चाय वाय पिलाना चाहोगे, हमें कहना चाहोगे कि ये रहने दे, ना करें, देखिए मैं कह रहा हूँ पर्सनल रिक्वेस्ट, वो रबिश नहीं चलने वाली थी। तो मैंने बोला आप मुझे यही फ़ोन पे बता दें, मेरे पास सारी खबर मौजूद है, आप बस मुझे बता दें कि ये इशू क्या है। तो उन्होंने इशू बताया कि भाई वो अपने खड्डे वड्डे कर दिए थे, उसके बाद फिर हमारे पास हमने जो लोन वगैरह जहाँ से चाहिए थी फंडिंग रुक गई, तो हम खड्डे भर नहीं सके। तो वो सारी बातें वगैरह जब मैंने लिख दी तो उन्होंने बोला मैंने आपको सब कुछ बता दिया गुड फेथ, अब आप ये खबर नहीं लगाएगी। तो क्यों नहीं जी मैं कह रहा हूँ जी कोई बात नहीं सर, मैं आपकी थोड़ी सुनती हूँ, मैं तो अपने एडिटर की सुनती हूँ, अगर वो लगाना चाहेंगे तो बिल्कुल लगाएंगे, आपका मैसेज मैं उन तक पहुँचा दूँ। We don't have to be disrespectful, we don't have to be rude, we listen to them, and honestly I went to my city editor and I told him, he's saying can you hold this news for a little bit? He said absolutely not. So I said no fine, it's okay. तो खबर जब लगी तो साहब ने मुझे कॉल किया और वो जो चीखे हैं मुझे, तुमको मैंने कहा था अब मैं तुम्हारे एडिटर जफर अब्बास से बात करूंगा, ये वो। तो उसको बेचारे मासूम को मैंने बोला तो सर जब मैंने बोला था, आपने जब मुझे कॉल किया आपने ये नहीं बताया आप ये लिखेंगी, तो मैंने आपसे दोस्ती करने के लिए, आप तो बड़े मुन्ने का है कि मुझे, और ये सब कुछ इंडियन को ये भी नहीं पता था कि मैंने कॉल भी कर ली थी। लड़ रहा था, चीख रहा था मुझ पर, तो फोन में बटन दबाना है कि रिकॉर्ड कर दो यार,
तो हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा ज़फर अब्बास, मेरा उनसे मतलब बिल्कुल ज़फर साहब को मैंने फ़ोन रखा, ज़फर साहब को मैंने बताया मेरे पास सर ये कन्वर्सेशन है जो मेरा सर जो खा गए ये भी सुन लीजिए। He said well you handled it very well, अब तो आए ना मेरे पास फ़ोन तो आया, मैं ऐसे करता हूँ। तो हमारे एडिटर हमारे साथ है, हमारी बैकबोन है, और सिर्फ ज़फर साहब तो बिल्कुल डॉन के एडिटर, हमारे सिटी एडिटर, हमारे न्यूज़ एडिटर, so they are all like they are with us, the reporters। हम कोई खबर लगाते हैं, अच्छा मुझसे गलतियाँ भी हुई हैं कि जैसे मैंने अगर एक कार शो जाके कवर किया और वहाँ पे एक साहब जो गाड़ी लेकर आए थे बहुत पुरानी, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ये कायदे आज़म की गाड़ी थी और ये और वो, मैंने उस वक्त मैं ज़रा बेवकूफ़ उनकी बातों में आ गई और मैंने लिखा कायदे आज़म की गाड़ी ये कभी रही है कुछ अरसे के लिए। तो एकदम से हमारे जो वेब के ऊपर स्टोरी जब चढ़ी तो उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स आने बोला कि कायदे आज़म की तो नहीं, उन्होंने इस पर सफ़र किया था थोड़ा सा भावलपुर में जब गए थे। तो मैं ही टहल रही थी अपने न्यूज़ रूम के बाहर कि मेरा सिटी एडिटर आया, मैं उसे बताऊँ कि मुझसे तो बहुत बड़ा भंड हो गया। तो वो मैं टहल रही थी एक और फ्रेंड के साथ, तो जैसे वो आए मैंने बोला कि भाई बड़ी गालियाँ पड़ रही है मुझे हमारे उस पर और वेब पे और ये मुझसे गलती हुई है। तो बोला कि कुछ नहीं इतना सा करेक्शन लिख दो लगा दूंगा मैं, नहीं। तो ये मैं बता रही हूँ कि हमारे एडिटर्स का रोल कि कितना भरोसा, गलती भी मैंने ओनअप की, ही सेड ओके विल टेक केयर ऑफ इट, विल करेक्ट इट। चैनल्स के अंदर कुछ एयर हो जाए आमतौर पर लोग जाने देते हैं, हंस की ये नहीं आती वजाहत कि हमसे गलती हो गई, क्लैरिफिकेशन, ये खबर हमसे गलत चल गई, ऐसा नहीं होता है। सो डॉन इज़ अ न्यूज़पेपर ऑफ रिकॉर्ड। और जहाँ तक फैसला साहब ने बात की थी कि अब आप पूरी खबर नहीं देते तो वो लोग जाएंगे BBC से देखेंगे, CNN और पता नहीं कौन से बाहर के मीडिया से, तो इन अ वे वी हैव सर आई थिंक वी कम फुल सर्कल, बिकॉज पहले एक स्टेट मीडिया ही होता था, टेलीविजन पे PTV न्यूज़ होती थी विच वुड नॉट गिव यू द एंटायर न्यूज़, Radio Pakistan would not give you the entire news. People would tune into BBC radio and they would listen to BBC and they would tune into channels, news channels like CNN and BBC, and we would get the news from there. So it's happened again. I think we've come full circle. So ये भी है। और जहाँ तक ये कि restrictions वगैरह सबकी अपनी अपनी होती है न्यूज़पेपर्स में। जैसे एक BBC की वर्कशॉप आई लगी थी बहुत पहले ब्रिटिश काउंसिल पे, तो उधर हमने पूछा था कि आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई चीज़ जो आप लोग नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने बोला कि हम लोग किसी को ऑफेंड नहीं करना है, डेड बॉडीज नहीं दिखाते, उनकी बस बता दिया कि इतनी डेथ्स हो गई, कैजुअलिटीज़ हो गई। तो ये मुझे पहली दफ़ा जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए निकली थी और बल्दिया फैक्ट्री का जो केस हुआ था और मुझे मेरी ड्यूटी लगी थी कि आप मॉक्स के बाहर जाएँ और देखिए वहाँ पे जो लोग जो लाशें जो अपनी रिश्तेदारों की जो है वो पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों से अगर आपसे वो बात हो सके तो जब मैं उनसे बात करी तो मेरे साथ फोटोग्राफर था, तो मैंने उससे स्ट्रेचर पे एक आधी डेड बॉडी थी एंड आई कुड सी द लॉन्ग हेयर, इट वाज कवर्ड बट उसमें से लंबे बाल लटके हुए थे और सिर्फ धड़ था, टाँगे वगैरह नहीं थी। तो बाबा दिस वुड मेक अ पिक्चर फॉर यू, आई थिंक। So he explained to me, he said कि no, we cannot take these pictures, we are not going to offend anyone। तो कुछ ऐसी restrictions हम लोगों के ऊपर ये सेंसर्स हम ख्याल करते हैं कि हमारी लीडरशिप जो है वो पूरी तरह शॉक ना हो जाए। जब बोल दिया कि इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई तो दे शुड समझ जाए कि इतनी हो गई। ये पिक्चर्स दिखाने के लिए हमें किसी की डेड बॉडी दिखा के सेंसेशनलाइज नहीं करना है। किसी औरत के साथ अगर जुल्म हुआ है तो मैं बड़े चैनल्स वगैरह पे मैंने देखा था एक बच्ची के साथ मर्डर हुआ था, उसकी डेड बॉडी मिली थी बीच पे, मैं उसके घर गई थी, उसकी अम्मी से बात हुई और सब कुछ, और उस बच्ची का नाम मैंने अपनी स्टोरी में दे दिया। तो मेरे सिटी एडिटर ने मुझे बुलाया, बोला कि तुमको ये नहीं समझ आता है कि आप फीमेल का नाम नहीं देते विक्टिम का मेंबर, बट शी इज डेड। सो ही सेड नो, आई सेड इट्स ऑन टेलीविजन, दे आर गिविंग द नेम, ही सेड लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से, वी विल नॉट गेट दैट। तो हम लोग अपनी हमारी गाइडलाइंस वगैरह अपने सेंसर लगा हुआ है अंदर ही, हम लोग खुद ही सब देख लेते हैं, सब कर लेते हैं। और भरोसा बहुत है प्रिंट मीडिया के अंदर। कई दफ़ा मैंने खुद अपने बॉस से कहा है कि जाके कि देखिए वो वहाँ पे बोलो रिपोर्टर आए हुए थे और वो ट्रिब्यून के थे और न्यूज़ के थे और क्या, उसने कहा तो क्या हुआ, डॉन सबसे बड़ा अखबार है, उनको जो लिखना लिखते थे, आप अपना देखिए। तो ये भरोसा भी बहुत बड़ी चीज़ है कि बजाय रीडरशिप और ऑडियंस से पहले आपके अपने एडिटर, आपके अपने प्रोड्यूसर का भरोसा।